ایک کرامت میں آپ کو بتاؤں، ان کے خاندان میں جو ان کا جانشین ہوتا ہے سجادہ نشین سے عالم ہونا ضروری ہے، اور کہیں یہ بات نہیں ہے۔ جاہلوں کو سجادہ نشین بنا دیتے ہیں۔ کبھی بھی تخت شاہی بیٹھ کر کے آپ کو سکون نہیں ملا، کہتے ہیں ایسا لگتا تھا میں انگارے بیٹھ رہا ہوں، یہ میرا مقام نہیں ہے، یہ میری حیثیت نہیں ہے۔ ہندوستان کی سرزمین ہمیشہ اولیاء کرام کی آماج گاہ رہی ہے، ہر دور میں، ہر عصر میں، ہر زمانے میں، کہ خواجہ اعظم کے مرید خاص ہیں اللہ اکبر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرید ہیں بابا فرید گنج شیخ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرید ہیں نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرید ہیں اخی سراج رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے مرید ہیں حضرت علاؤ پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ۔ دیکھیے کہ وہاں ہر روز ہزاروں مریض شفا یاب ہوتے ہیں، ہزاروں، ایک ہجوم سا لگا رہتا ہے پورے ملک سے۔ جو لوگ ذہنی مریض ہوتے ہیں، ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں، جنون کے شکار ہوتے ہیں، آسیب کے شکار ہوتے ہیں، وہاں جاتے ہیں اور پڑے رہتے ہیں وہاں۔ آج کی محفل نظر ہے مخدوم جہاں شاہ سمنا کی، ہم سب ان کی بارگاہ میں خراج احترام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم گفتگو کے ذریعے سے، آپ سماعت کے ذریعے سے محفل میں شرکت کر کے خدا کرے کہ بغداد سے اٹھنے والا ابر کرم سمنان کی ہواؤں سے چل کر انگلینڈ کی سرزمین برسے اور لوگ توحید کی لذتوں سے آشنا ہو سکیں۔ بزرگوں کی یاد بنانے کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کی یادوں کے ذریعے سے اپنی زندگی سنواریں۔ اولیاء کرام کی حیات طیبہ کے کچھ گوشے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک ولی نہیں ہیں، سلطان الاولیاء ہیں، غوث الاعظم ہیں، بلکہ لاکھوں افراد کو انہوں نے ولایت کے منصب سے فیض یاب کیا ہے۔ ایک کرامت میں آپ کو بتاؤں، ان کے خاندان میں جو ان کا جانشین ہوتا ہے سجادہ نشین سے عالم ہونا ضروری ہے، اور کہیں یہ بات نہیں ہے۔ جاہلوں کو سجادہ نشین بنا دیتے ہیں۔ 750 سال سے یہ روایت قائم ہے۔ کتنے علماء بیٹھے ہوں گے ان کی مسند پر، سنوارا ہوگا ان کی زینت کو۔ یہ تنہا اس خانقاہ کا سب سے بڑا اثر ہے، اور ان کی ولایت کا۔ لوگ ایک دو نسلوں کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ اولیاء کرام کے گھروں میں پیدا ہونے والے بچے ایک دو نسلوں کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، لیکن 750 سال سے اب تک ان کا سجادہ نشین ہمیشہ عالم رہا ہے۔ یہ ایک کھلی ہوئی کرامت ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، ان کے حیات طیبہ کے کچھ گوشے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ اولیاء کرام کی مقدس زندگی دیکھیں تو آپ یہ محسوس کریں گے، یہ معلوم کریں گے کہ جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں انہیں پہلے سیر فی الارض کا، گھومنے کا حکم دیا گیا زمین پر۔ ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے وقت کے اولیاء کرام سے ملاقات کریں، ان سے فیض حاصل کریں، اور اس کے بعد پھر رشد ہدایت کی منزل پہ فائز کر دیے جائیں۔ حضور غوث الاعظم کو دیکھیے، خواجہ خواجگان کو دیکھیے، داتا گنج بخش کو دیکھیے، حضرت بابا فرید گنج شکر کو دیکھیے، نظام الدین اولیاء کو دیکھیے۔ ان سبوں نے طویل اسفار کیے ہیں تصوف کے راستے میں، طویل اسفار کیے ہیں اللہ کے نیک بندوں سے ملاقات کے لیے، طویل اسفار کیے اپنے دور کے اولیاء کرام سے مل کر کے فیض حاصل کرنے کے لیے۔ آپ شہزادے ہیں سمنان کے بادشاہ سید ابراہیم علیہ الرحمہ کے۔ اس زمانے میں بادشاہ بھی ولی ہوتا تھا، آج کے عیاش اور بد کردار اور زانی اور شرابی لوگوں کی طرف سے نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں۔ بیشتر بادشاہوں کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ خود بھی ولی ہوتے تھے یا کم از کم پکے مومن ہوتے تھے، اور اولیاء کرام کے قدموں میں جھکے رہتے تھے۔ آپ دیکھیے تمام بزرگوں کی زندگی میں آپ کو ملے گا۔ وہ ایک عظیم سید زادے تھے، سلطان ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بادشاہ تھے۔ اس زمانے میں شیراز، اصفہان جیسے علمی مراکز کے مقابلے میں ان کا علاقہ بہت ہی مشہور تھا۔ یہی دارالسلطنت تھا اور سمنان، اور یہیں سے پورے ایران پر حکومت ہو رہی تھی۔
اس زمانے میں سارے علماء فضلاء اور ارباب علم و فضل یہاں جمع ہو گئے تھے۔ بادشاہ کو فتوحات ہوتی رہیں، کامیابیاں ہوتی رہیں، مگر ایک غم تھا ان کو اور ان کی عظیم شریک زندگی کو کہ ان کے کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے۔ خیال تھا کہ میرے بعد حکومت کی باغ و ڈور کون سنبھالے گا۔ اس کے لیے وہ رویا بھی کرتے تھے۔ ان کی والدہ محترمہ ایک رات کافی روئیں کہ اللہ، میری زبان تو اس قابل، یہ الفاظ اس قابل نہیں کہ میں تجھ سے کچھ مانگ سکوں، مانگنے کے لیے بھی زبان چاہیے، لیکن میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ جس نہج پر مملکت کا نظام چل رہا ہے، دین اور دنیا کے ساتھ ساتھ، ایک لڑکا عطا فرما دے، ایک اولاد۔ اسی رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ شیخ احمد کہہ رہے ہیں کہ غم نہ کرو، تمہیں اللہ ایک شہزادہ عطا فرمائے گا۔ وقت گزرتا رہا اور اس کے بعد پھر یہ تمنا جاگی اور کروٹ لی، تو ان حالات میں حضرت سید ابراہیم سلطان وقت کی بارگاہ میں ایک مجذوب آئے۔ ان کا 1000 اشرفیہ دو، تمہارے یہاں ایک عظیم شہزادہ پیدا ہوگا۔ انہوں نے فوراً 1000 اشرفی دے دی۔ انہیں ضرورت تو نہیں تھی، مجاذیب کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ پہلے بتا دوں مجذوب ہوتا کیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ عبادت اور کے راستے میں کبھی کبھی اللہ کی تجلی کی زیارت ہوتی ہے۔ اگر تاب لے آ سکا تو سالک ہوتا ہے، تاب نہ لا سکا تو مجذوب ہو جاتا ہے۔ مجذوب اور دیوانے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دیوانہ وہ ہوتا ہے جس کی عقل معاد بھی فنا ہو جاتی ہے، عقل معاش بھی، مگر مجذوب وہ ہوتا ہے جس کی عقل معاش تو فنا ہو جاتی ہے، عقل معاد زیادہ روشن اور تابناک ہو جاتی ہے۔ وہ بولتا ہے تو لوح محفوظ کو دیکھ کے بولتا ہے۔ یہ عالم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں اللہ ایک شہزادہ عطا فرمائے گا، 1000 اشرفی دو ہمیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ لفظ اشرفی جو ہے سکے کا نام ہے نا، یہ سلطان اشرف کے نام ہی پہ رکھا گیا ہے۔ بعض مورخین نے اس کو لکھا ہے، اس سے پہلے کسی سکے کا نام اشرفی نہیں ملتا آپ کو، شیراز سے پہلے اشرفی انہوں نے پیش کر دیا، اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد حضرت اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مخصوص صلاحیتیں عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ وہ 7-8 سال کی عمر میں تمام قرأتوں کے ساتھ حافظ بھی ہوئے، اور 15 سال کی عمر میں ایک مکمل عالم ہوئے۔ ایک ایسا عالم جس کی مثال پورے ایران میں نہیں تھی، نہ اصفہان میں، نہ شیراز میں، کسی بھی مقام پر نہیں۔ لوگ ان کی عظمتوں کا اعتراف کرنے لگے، اور پھر ان کے والد گرامی کا وصال ہو گیا، تو لوگوں نے انہیں تخت شاہی پہ بٹھال دیا۔ شروع ہی سے ان کی طبیعت حکومت کی طرف مائل نہیں تھی، علم کی طرف، عبادت کی طرف، تقویٰ اور پرہیزگاری کی طرف۔ ایک عظیم ماں کی آغوش میں فرمان چڑھے تھے۔ یاد رکھیے جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں سبھی کی مائیں بہت عظیم تھیں۔ غوث پاک کی والدہ کو دیکھیے، نظام الدین اولیاء کی والدہ کو دیکھیے، بابا فرید گنج شکر کی والدہ کو دیکھیے، اور حضرت اشرف سمنان کی والدہ کو دیکھیے۔ مائیں دراصل عظیم تر ہوتی ہیں۔ جن ماؤں کی گود میں اللہ کا ولی پروان چڑھتا ہے وہ خود ولیہ ہوتی ہیں، خود ان کی زندگی بڑی عظیم ہوتی ہے، اور ان کو رابعہ ثانی کہا جاتا تھا۔ حضرت مخدوم اشرف کی مقدس والدہ کو رابعہ ثانی، دوسری رابعہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ انتہائی عبادت گزار۔ یاد رکھیے مکالمات فلاطون نہیں لکھ سکی، لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ اولیاء کرام کو پروان چڑھانے والی، اولیاء کرام کی تربیت کرنے والی، اولیاء کرام کو ولایت کی منزلوں سے آشنا کرانے والی، اولیاء کرام کو اس طرح تربیت دے کر کے آگے بڑھانے والی کہ جس کے ذریعے سے وہ آگے کامیابی ہمکنار ہو سکیں، وہ مائیں ہی ہوتی تھیں۔ ان کی ماں بھی اتنی ہی عظیم تھی۔ والد کا انتقال ہو گیا، آپ ابھی 15 یا 16 سال کے تھے، تو لوگوں نے آپ کو تخت شاہی پہ بیٹھنے کے لیے مجبور کیا۔ آپ نے انکار کیا، اور آپ نے کہا میری طبیعت راغب نہیں ہے۔ یاد رکھیے ایک اور شخصیت ہے آپ سے پہلے گزری ہے، حضرت ابراہیم ادہم کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بھی تارک السلطنت تھے، انہوں نے بھی حکومت چھوڑی تھی، اقتدار چھوڑا تھا، اللہ کی یادیں مسرور رہتے تھے، خدا کی معرفت کی تمنا ان کے دل میں تھی، تڑپتے تھے اللہ کی معرفت کے لیے۔ ایک رات وہ اپنے بستر پہ سوئے ہوئے تھے، اور ان کے محل کے چھت پر
کسی کی چلنے کی آواز آئی. آپ نے کہا کون ہے؟ کہا میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں. محل کی چھت پر میں اپنا اونٹ تلاش کر. تم کون ہو محل کی چھت پہ اونٹ تلاش کر رہے ہو؟ کہا آپ بستر شاہی پہ خدا کو تلاش کرتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے. شاہی بستر اور خدا کی معرفت یہ ناممکن ہے. صبح کو اٹھے اور خرقے فقر پہن لیا اور سلطنت چھوڑ دی. سمجھاتے رہے لوگ. بے انتہائی عادل بادشاہ تھے وہ حضرت ابراہیم ادہم. ان کا نام ابراہیم تھا. آپ کے نام والد کا نام ابراہیم. اور وہ چلے گئے. اور عالم یہ تھا کہ مدتوں عبادت کرتے رہے. ایک روز دریا کے کنارے سمندر کنارے ان کے ایک وزیر نے بیٹھا ہوا دیکھا تو اپنا کپڑا سی رہے تھے. کہا حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ پوری خدائی پوری سلطنت کے لوگ آپ کے لیے بے قرار ہیں. سلطنت کا وہ نظام تو چوپٹ ہو رہا, چلیے واپس. کہا کہ نہیں, بس میں نے یہ راستہ اختیار کر لیا ہے, میں واپس نہیں جاؤں گا. کہا حضور پہلے ایک دنیا آپ کی عظمتوں کی معترف تھی اور آج آپ لباس فخر پہن کر کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کہا میری عظمت آج بھی سلامت ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی سوئی پھینکی اور مچھلیوں سے کہا میری سوئی تلاش کر لو. تو بہت سی مچھلیاں آپ نے منہ پہ ایک سوئی لے کے نکلیں. کہا دیکھو میری حکومت آج بھی سلامت ہے. پہلے انسانوں پر تھی اور اب کائنات کی ہر شے پہ ہے. من کان اللہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. اس لیے مجھے اس دنیاوی تخت شاہی کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کی طرف مجھے دعوت دے رہے ہو. تم واپس جاؤ اور جو موجود ہے تخت شاہی پر اس کی خدمت کرو. یہ حضرت ابراہیم ادہم تھے. اور دوسرے تارک السلطنت حضرت مخدوم اشرف جہاں کی سمانی. آپ 6 سال تک یا 10 سال تک, اور ایک نے 20 روایت بھی کی ہے, اتنے زمانے تک تخت شاہی بیٹھے, مگر صرف عدل گستری کے لیے, انصاف فراہم کرنے کے لیے, مظلوموں کی مدد کے لیے, انصاف کی روایت کو قائم کرنے کے لیے, آگے اس کو بڑھانے کے لیے آپ نے مسلسل اتنے دن حکومت کی. لیکن کبھی بھی تخت شاہی بیٹھ کر کے آپ کو سکون نہیں ملا. کہتے ہیں ایسا لگتا تھا میں انگارے بیٹھ رہا ہوں. یہ میرا مقام نہیں ہے, یہ میری حیثیت نہیں ہے, مجھے کچھ اور کرنا ہے, کسی اور راستے پہ جانا ہے. اپنی والدہ محترمہ سے بھی کہتے رہے کہ یہ ذمہ داری کسی اور, میرے چھوٹے بھائی کو دے دی جائے. اس وقت ایک ہی صاحبزادے تھے, بعد میں اللہ نے ایک اور لڑکا عطا فرمایا. آپ نے فرمایا نہیں تم بڑے ہو, ذمہ داری تمہاری ہے, تمہاری تربیت ایک حزین ترین ماحول میں ہوئی, آپ کو یہیں رہنا. مگر نہیں. اس کے بعد ایک مرتبہ ماں کی بارگاہ میں حاضر پہ, امی اب نہیں رہا جاتا, تخت شاہی پہ بیٹھ کر کے مجھے بے پناہ تکلیف ہوتی ہے. آپ میری تکلیف کو محسوس کریں, مجھے اجازت دیجیے کہ میں دین کے راستے میں نکلوں اور توحید کے مطلب والوں کو تلاش کروں کہ کہاں کہاں خدا کی معرفت رکھنے والے لوگ موجود ہیں. ماں نے اجازت دی. ماں کا اجازت دینا اس زمانے میں اتنا آسان تو نہیں تھا. حضور غوث الاعظم نے بھی کہا تھا نا کہ ماں مجھے اجازت دیجیے, میں بغداد جانا چاہتا ہوں. ماں بوڑھی تھی, سہارے کی ضرورت تھی, اور وہ بھی بیٹے کے سہارے کی ضرورت تھی. باپ کا انتقال ہو چکا تھا. ان حالات میں ماں نے کس دل کے ساتھ جناب غوث پاک کو رخصت کیا ہوگا. کچھ اشرفیاں تھیں, ان کو دے دیا اور کہا بیٹے اب قیامت ملاقات ہوگی. دین کے لیے ماؤں کی یہ قربانی تاریخ میں ہمیشہ محفوظ رہے گی. کہا بیٹے اب قیامت ملاقات ہوگی, آخرت ملاقات ہوئی, جاؤ. خدا کے حوالے کیا. ایک شہزادے کو دین کے راستے میں نکال دیا. یہی کیفیت تقریباً بہت سی مواصلتیں خواجہ اعظم غوث پاک اور جناب مخدوم کے درمیان پائی جاتی ہیں. بہت سی, اگر آپ دیکھیں تو ایک طویل سلسلہ نظر آئے گا آپ کو. بہر کے وہ وہاں سے روانہ ہوئے اور اشارہ کیا گیا تھا کہ تم مشرق کی طرف جاؤ, مشرق میں ہندوستان ہے وہاں سے. اور یہ یاد رکھیے ہندوستان کی سرزمین ہمیشہ اولیاء کرام کی آماج گاہ رہی ہے, ہر دور میں, ہر عصر میں, ہر زمانے میں. میں نہیں کہہ سکتا کہ کتنا فیض پہنچایا ہے بر صغیر کی سرزمین نے. داتا صاحب یہیں تشریف فرما ہوئے, خواجہ اعظم یہیں آئے, نظام پاک یہیں جلوہ گر ہوئے. آپ مخدوم اشرف جہاں اسم نہیں ہے وہاں آئے, اور اس کے بعد وہ اچ کی سرزمین پر, یہ اچ سندھ میں ہے, وہاں انہوں نے حضرت جہانیان جہاں گشت سے ملاقات کی. یہ بہت عظیم بزرگ تھے, اس زمانے میں بے پناہ عقیدت مند تھے ان کی دنیا میں, اور اللہ کی معرفت کی عظیم حیثیتیں ان کے پاس تھیں. ان کے پاس گئے اور ہوا کہ شاید یہی میرے شیخ ہوں گے. شیخ کی تلاش میں نکلے تھے. پہلے شیخ کی تلاش میں نکلتے ہیں, پھر تربیت حاصل کرتے ہیں, پھر کام کرتے ہیں. یہ نہیں کہ وہیں کوئی بزرگ بن گیا ہے.
اور اس کے بعد ایک مدت تک ان کی خدمت کرتے رہے. پھر اس نے اس تمنا کا اظہار کیا کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے مرید کر لیں. تو آپ نے فرمایا نہیں، تمہارا حصہ میرے پاس نہیں ہے، تم اور مشرق میں جاؤ، اور مشرق میں جاؤ، تمہارا حصہ کہیں اور ہے. پھر اس کے بعد وہاں سے کئی سال رہنے کے بعد کئی سال تک حضرت جہانیان جہاں گشت کی خدمت میں رہے اچ شریف میں. یہ سندھ کا ایک علاقہ ہے، آج بھی مزارات مقدسہ وہاں موجود ہیں. وہاں سے پھر وہ روانہ ہوئے، اور اس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو کر کے حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یہ پنڈوا شریف جو ہے یہ بنگال میں ہے، اور رشتہ ولایت یہ ہے کہ خواجہ اعظم کے مرید خاص ہیں اللہ اکبر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے مرید ہیں بابا فرید گنج شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ. ان کے مرید ہیں نظام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ. ان کے مرید ہیں اخی سراج رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور ان کے مرید ہیں حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ. یعنی خواجہ اعظم سے کئی رشتوں کے بعد یہ سلسلہ وہاں قائم ہے. تو یہ دراصل اس زمانے میں اولیاء کرام تنہا اپنی ذات کے اعتبار سے تبلیغ و ہدایت کام نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک درسگاہ ہوتی تھی، ایک خانقاہ ہوتی تھی. خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ ہے کہ دروے بود قیل و قال محمد، اور وہاں سے تیار کرتے تھے افراد کو. خواجہ اعظم نے جہاں دیکھا کہ ضرورت ہے وہاں اپنے کسی مرید کو بھیج دیا، پھر مریدوں نے بھیجا اپنے مقام پر، اپنے کسی خلیفہ کو بھیجا. جب تک دلی میں اور بھی اولیاء کرام تھے وہاں نہیں بھیجا، لیکن جب دلی خالی ہو گیا تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بھیجا. انہوں نے یہ محسوس کیا کہ پنجاب کی سرزمین اب ان بزرگوں سے خالی ہو گئی ہے جو بزرگ تربیت یافتہ اور فیض یافتہ تھے حضرت حجری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے. تو وہاں آپ نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ کو، اور پھر جب دلی دوبارہ خالی ہو گیا تو وہاں نظام الدین اولیاء کو بھیجا گیا. اور پھر جناب نظام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے فیض سے 22 خواجگان کی چوکھٹ کو آراستہ کیا، ایک نہیں. انہی میں عظیم شیخ تھے حضرت اخی سراج رحمۃ اللہ تعالیٰ. ان کے مرید ہوئے حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ. آپ وہاں ان کے یہاں پہنچے، ایک طویل زمانے تک خدمت کی، اور پھر ان کو دیکھنے کے بعد کہا ہاں یہ وہ شیخ ہیں جس سے ہمیں مرید ہونا ہے. چنانچہ ان کے مرید ہوئے اور کئی سال تک ان کی خدمت میں رہے. جب تربیت کے اعتبار سے کامل ہو گئے تو انہوں نے فرمایا کہ اب تم واپس جاؤ، تمہاری سرزمین کوئی اور ہے. حضور کہاں جاؤں؟ آپ کا آستانہ چھوڑ کر کے، آپ کا در چھوڑ کر کے. آپ رو رہے تھے اور کہتے حضور مجھے مت بھیجیے اپنے آستانے سے، اپنے در سے دور نہ فرمائیے. آپ نے مجھے آسودہ فرمایا روحانی اعتبار سے. آپ نے تجلیات کے نمام گوشوں روشن کیا ہے، ہمارے دل کو منور کیا ہے آپ نے. جو میں چاہتا تو وہ سب کچھ آپ نے عطا کیا، اب مجھے نہ بھیجیں آپ. تو کہا نہیں، اللہ تم سے کوئی بڑی خدمت لینے والا ہے، جاؤ. اور اس سرزمین پہ آپ نے کھچوچے مقدسہ کی زمین دکھا دی. آپ کو معلوم ہے کہ خواجہ اعظم کو رسول پاک نے اجمیر کی زمین دکھائی تھی. حضرت علاء الحق نے کہا کہ یہاں تمہیں جانا اور یہاں قیام کرنا ہے. اس کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے اور جون پور آئے. جون پور کے قریب کچھوچے مقدسہ تھا، فیض آباد کا علاقہ ہے آج کل. وہ وہاں آئے اور وہاں ابراہیم شرقی کا زمانہ تھا. اس زمانے کے کسی بھی بادشاہ کو آپ ظالم، جابر، بد کردار نہیں دیکھیں گے. اتنی تربیت تھی صوفیاء کرام کی کہ ہر بادشاہ کے دربار میں صوفیاء کرام ہوتے تھے. ہر بادشاہ کسی نہ کسی صوفی اور کسی بزرگ کے قدموں میں جھکا ہوتا تھا. جب تک تصوف کا اور شہنشاہیت کا یہ رشتہ قائم رہا اسلام غالب رہا، اور جب سے دین کو دنیا الگ کر دیا گیا اور بادشاہوں نے اپنی روش اختیار کی تو مسلسل تباہی، مسلسل بربادی. کبھی آپ نے سوچا کہ تھوڑے سے لوگ حکومت کرتے تھے اور ہندوستان جیسے عظیم ملک کے اوپر ان کا غلبہ ہوتا تھا؟ یہ اولیاء کرام کی محنت تھی، یہ ان کی مشقت تھی، ان کی روحانیت تھی. انہوں نے ہمیشہ اقتدار حاصل نہیں کیا، کرسی نہیں لی، مگر اقتدار کو سنبھالا دیا، اقتدار کو بچایا. انہوں نے اقتدار کو انہوں نے سپورٹ کیا، اقتدار کو غلبہ عطا کیا. ہمیشہ یہ ہوتا رہا. چنانچہ وہاں جون پور آئے. جون پور میں وہاں کی بڑی مسجد جو سلطان ابراہیم شرقی، ابراہیم نام بھی عجیب ہے یار، اپنے والد کا نام ابراہیم ہے اور یہاں بھی ابراہیم ہیں. ابراہیم شرقی بہت ہی عظیم بادشاہ تھے. اس جون پور میں آئے. جون پور کو شیراز ہند کہا جاتا اس زمان میں، ہندوستان کا شیراز.
یعنی شیراز کی جو خصوصیات تھی علمی اور ادبی اور فکری اور بڑے بڑے عظیم ادبا اور خطبہ کو پیدا کرنا، وہ ساری باتیں یہاں موجود تھیں۔ شیراز ہند جونپور تشریف لائے، مگر آپ نے مسجد میں قیام کیا۔ جب بادشاہ کو یہ معلوم ہوا کہ آپ نے مسجد میں قیام کیا ہے اور آپ اللہ کے ولی ہیں، بہت دور سے سفر کر کے آ رہے ہیں، حضرت علاؤالدین پنڈی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ خاص ہیں، وہ بھی مرید تھے ان کے، تو وہ قدموں میں حاضر کا حضور تشریف لے چلیں آپ محل میں؟ کہا نہیں، اللہ کے ولیوں کی جگہ مسجد ہوتی ہے یا خانقاہ ہوتی ہے، میں محل میں نہیں جاؤں گا۔ کہا حضور تشریف لیں، میرے لیے دعا فرمائیں، اس لیے کہ میں ایک محاذ میں ہوں اور شکست کامیابی نہیں ہو رہی، دعا کیجیے اللہ مجھے کامیاب فرمائیں۔ جنادہ کا قلعہ تھا، آپ نے دعا کی اور 3 روز کے بعد اطلاع مل گئی کہ وہ فتح ہو گیا ہے، اور ان کی عقیدت اور بڑھ گئی اور کہا آپ کو یہیں قیام کرنا۔ کہا نہیں، مجھے میرے شیخ جو زمین دکھلائی ہے وہ شیخ اس زمین سے بہت مختلف ہے۔ اس کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے اور کئی سال وہاں قیام فرمایا۔ روانہ ہونے کے بعد کچھوچے مقدسہ کی زمین پر پہنچے، انہیں وہ زمین کچھ جانی پہچانی لگی، محسوس ہوا کہ شاید یہی وہ زمین ہے جس کے لیے مجھے حکم دیا گیا۔ اور جب وہاں آپ پہنچے تو پہنچنے کے بعد آپ نے کوشش کی کہ کوئی زمین قیام کے لیے تلاش کریں۔ ملک محمود نام کے ایک انتہائی امیر العمراء تھے اس زمانے میں، وہ آپ کے قریب آئے اور یہ بھی مرید تھے حضرت علاؤالدین پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ جب سنا کہ وہاں سے آ رہے ہیں، انہوں نے بھیجا ہے، تو بڑے خدمت ہوئے اور بہت زیادہ ان کی خدمت میں لگے رہے اور کہا کہ ہمیں یہاں قیام کرنے کی کوئی زمین چاہیے، تلاش کرو کون زمین مناسب ہے۔ تو کہا کہ زمین بڑی خوبصورت ہے، جھیل ہے، باغات ہیں، گھری ہوئی زمین ہے، مگر وہاں ایک جوگی رہتا ہے جو جادوگر ہے، لوگ اس کے خوف سے اس کے قریب نہیں جاتے ہیں، وہ اپنے 500 چیلوں کے ساتھ رہتا ہے، اگر وہ خالی ہو جائے وہ جگہ تو آپ کے لیے موزون جگہ ہے۔ آپ نے کہا چلو ہم دیکھنے کی چلتے ہیں۔ اس کے بعد آپ وہاں تشریف لے گئے، یہ وہی زمین تھی جس کو دکھایا گیا تھا۔ کہا ہاں یہ وہی زمین ہے۔ حضور یہ جوگی نہیں جائے گا یہاں سے؟ کہا وہ جائے گا۔ آپ نے جمال الدین نامی اپنے ایک مرید سے کہا جاؤ اس سے کہو کہ یہ جگہ چھوڑ دے۔ وہ گئے اور کہا کہ یہ جگہ چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ تم میرا مقابلہ کرو، اس کے بعد پھر ہم سوچیں گے، اگر شکست دے لیا تو چھوڑ دیں گے۔ اس نے 1000 قریب شیر اپنے جادو سے، نظر بندی ہوتی ہے، فریب ہوتا ہے، فریب نظر، شیر جو ہے سامنے کر دیے، یہ ہمارے شیر ان کا مقابلہ کرو۔ مگر حق کے مقابلے میں یہ جادو کے شیر کیا کر سکتے تھے؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ منظر سے غائب ہو گئے، وہ قدموں میں گر پڑا اور حضرت مخدوم کے قدموں میں اس نے گر کر کے توبہ کر لی اس جوگی نے، اور 500 مریدین بھی ساتھ ساتھ اس کے وہی غائب ہو گئے۔ یہ پہلی برکت تھی جو اس سرزمین میں حاصل ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے وہاں قیام فرمایا، اور قیام فرمانے کے بعد آج تک رشد و ہدایت کا طویل سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ سلطان وہ ہوتا ہے جو اپنے دور کے اوپر حکومت کرتا ہے، اپنے زمانے پہ، مگر سلطان اشرف جہاں کی سمنانی ہر دور پہ حکومت کر رہے ہیں، ہر زمانے پر۔ ایک کرامت اور دیکھیں گے آپ جائیے اور دیکھیے کہ وہاں ہر روز ہزاروں مریض شفا یاب ہوتے ہیں، ہزاروں، ایک ہجوم سا لگا رہتا ہے پورے ملک سے۔ جو لوگ ذہنی مریض ہوتے ہیں، ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں، جنون کے شکار ہوتے ہیں، آسیب کے شکار ہوتے ہیں، وہاں جاتے ہیں اور پڑے رہتے ہیں وہاں۔ سب نے دیکھا ہو جو وہاں گئے ہیں، یہ آج بھی ہے۔ غریب ملک ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں باضابطہ اطباء ہوں، ڈاکٹر ہوں، مگر بے روحانی جو ہے آج بھی کام کر رہی ہے اور آج بھی لاکھوں افراد فیضیاب ہو رہے ہیں۔ عزیزان میرے اسلامیہ، یہ ان کی سیرت کا ایک مختصر خاکہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگر آپ کو توفیق اللہ دے تو لطائف اشرفی، صحائف اشرفی اور اس طرح کتابیں مطالعہ کریں جیسے مولانا نے حوالہ دیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت فیض حاصل ہوگا اور کامیابی ہوگی۔ اللہ اپنے فضل فرمائے۔